ضائع ہونے کا خدشہ ہے. اور یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ جو ہے ناروا سلوک کیا جا رہا ہے, ان کو قید تنہائی دی جا رہی ہے, ان کے فیملی کو ملاقات سے مانع کیا گیا ہے, ان کے وکلاء کو دسترس نہیں ہے, اور ان کے جو ہے پارٹی کے اکابرین کو بھی کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی ہے. یہ 4-5 ماہ سے یہ ہو رہا ہے. عمران خان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے ہمیں نہیں پتہ ہے. اور ایک میڈیا چینل کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ انہیں پیمز میں لے جایا گیا ہے 30 جنوری 2026 کو, اور رات کی تنہائی میں, اور وہاں جو کیا کیا گیا ہے ہمیں کوئی رپورٹ کا بھی علم نہیں ہے. تو یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس کی 2 رکنی بینچ نے اٹارنی جنرل پاکستان کو بلوا لیا, اور اٹارنی جنرل صاحب کو کہا گیا کہ یہ جو آرڈر ہے اس کی تکمیل میں ہمیں جو ہے ان کی رپورٹ چاہیے, لیونگ کنڈیشن کی مفصل. تو انہوں نے ایک کاغذ نکالا اور کہا جی یہ ہم نے دے دی تھی. ہم نے نہ, انہوں نے چیف صاحب نے کہا نہ یہ عدالتی ریکارڈ پر ہے. میں نے کہا جی نہ ہمارے پاس ہے, اور نہ ہی اس پر کوئی عدالت کا احکامات ہیں. سو اس طرح سے آپ اپنی جیب سے ایک رپورٹ نکال کے اگر پیش کر دیں, تو چیف صاحب نے کہا اگر یہ ہے بھی تو یہ اٹک جیل کی ہے. یہ جو ہے مجھے چاہیے کہ ہمیں جو اڈیالہ جیل کی جو ہے رپورٹ چاہیے. اور اس وقت جو ہے انہوں نے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کو فرینڈ آف دا کورٹ بنا کر, فرینڈ آف دا کورٹ کا حیثیت جو ہے ایسی ہی ہوتی ہے جیسے عدالت خود چل کے گئی ہو اور آبزرویشن دے رہی ہو. تو فرینڈ آف دا کورٹ سلمان صفدر کو انہوں نے, جو کہ اس کیس میں چونکہ وکیل نہیں تھے, تو وہ ایک غیر متنازع شخصیت کی حیثیت سے, آفیسر آف دی کورٹ کی حیثیت سے ان کو فرینڈ آف دا کورٹ بنا کر جو ہے ان کے ذمہ ٹاسک لگا کہ آپ بھی لیونگ کنڈیشن محترم عمران خان صاحب کے بارے میں اڈیالہ جیل میں جا کر ملاقات کر کے آپ سارا رپورٹ مفصل اگلے دن کریں گے. تو یہ 12 تاریخ کو لگتی ہے, 12 فروری 2026 کو, اور اس میں جو ہے مجھے کہنے لگے کہ آپ کی پٹیشنز تو جو ہے یہ انفرکچوس نہیں ہو گئی ہیں. تو میں نے کہا جی بالکل نہیں ہوئی ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے ٹرائل کورٹ کرتی کیا رہی ہے. اس میں نہ تو عمران خان کو صفائی کا موقع دیا گیا, ان کی جو صفائی کی درخواست تھی, گواہاں کی درخواست, اس کو مسترد کر دیا گیا. پھر جو اعتراضات تھے عمران خان صاحب نے کیے تھے کہ یہ جو ہے الیکشن کمشنر اسلام آباد کو اختیار ہی نہیں ہے استغاثہ کرنے کا, کیونکہ یہ واحد اختیار جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہے, جو کہ آئینی ادارہ ہے, اور الیکشن کمشنر اسلام آباد وہ آئینی ادارہ نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. سو جس استغاثے پر یہ سزا ہوئی ہے وہ استغاثہ سرے سے وہ وائڈ ایب انیشو ہے, اس کو اختیار نہیں. پھر یہ ہے کہ یہ 2018-19, 2019-20 اور 2020-21 کے گوشوارے جب پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب, یہ گوشواروں کے اندراج کے متعلقہ ہے, جس میں اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ توشہ خانہ کے تحائف جو تھے اس کی خرید و فروخت جو ہے وہ عمران خان نے اس میں مندرج نہیں کی ہے. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ 120 دنوں کے اندر اگر کوئی اعتراض کرنا چاہے, اور وہ آفیشلی نوٹیفیکیشن کے ذریعے پبلش کیا جاتے ہیں گوشوارے. تو میں خود ایم این اے کی حیثیت سے ہر سال دیتا ہوں. تو یہ اگر 120 دنوں کے اندر کوئی اعتراض نہیں کرتا تو وہ پھر اعتراض کرنے سے مانع ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے زید المیعاد تھی. جو یہ جو ہے 18-19, 19-20, 20-21 کے یہ آ کر 23 میں کر رہے ہیں, جو کئی سالوں کے بعد کر رہے ہیں, اور اس لیے یہ کمپلینٹ کی جو نالش تھی, شکایت تھی, وہ زید المیعاد تھی. اس پر بھی اعتراض کیا گیا. اب اس کا بھی جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا جو ہم سپریم کورٹ میں آئے تھے. اور تیسرا اعتراض بڑا یہ تھا کہ یہ ڈائریکٹ براہ راست سیشن عدالت اس کا کاگنیزنس لے ہی نہیں سکتی جب تک وہ 190 تعزیرہ 190 ضابطہ فوجداری اور 193 ضابطہ فوجداری کے تحت
मैजिस्ट्रेट के पास पहले जो है ये नालिश की जाए कंप्लेंट, और उसके बाद वो कहे कि ये काबिल समाअत सेशन कोर्ट है, और फिर सेशन कोर्ट को रेफर वो सेंड अप करता है, और जब तक सेंडिंग अप का ऑर्डर ना हो ये कोर्ट ऑफ सेशन बराह रास्त समाअत कर ही नहीं सकती है। तो ये ऐसे वज़नी हमारे जो एतराज़ात थे जो हमने ट्रायल कोर्ट को किए थे, और ट्रायल कोर्ट के पास जो है फिर हमने रिविजन्स की। रिविजन्स जो है हमारी लगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो सेट असाइड करके ऑर्डर फिर वापस भेजा कि आप सुनने के बाद आप इसको कानून के मुताबिक निपटाएं। और फिर उसने जो है दिलावर माशाअल्लाह वो जो है उसने क्या किया, एडिशनल सेशन जज वेस्ट ने फिर उसने जो है उसके बावजूद सारा कुछ बंद करके बगैर समाअत किए हुए फैसला सुना दिया, जो कि हम पहले भी अफरीदी साहब के पास यहाँ आए थे जब ये चीफ जस्टिस नहीं थे, उसका ऑर्डर था और उन्होंने भी रेफ़र बैक किया था। लेकिन जो दिलावर महमूद साहब थे जो एडिशनल सेशन जज वेस्ट थे, उन्होंने ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो है कोई अहमियत दी, ना अदालत आलिया जो है इस्लामाबाद के कोई ऑर्डर को अहमियत दी, और फिर उसी तरह उन्होंने जो है बग़ैर समाअत किए हुए इमरान खान को वो मुस्तरद करके और सफाई बंद करके क्लोज करके उन्होंने सज़ा दे दी थी। तो हमने कहा कि जनाब ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के मुतालिक है, ये ज्यूरिसडिक्शनल जो है ये इनकैपेसिटी है, ये चूँकि एब इनिशो वर्ड प्रोसीडिंग्स हैं और नॉन एस्ट हैं, तो ये इन्फ्रक्चुअस नहीं हुई। आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बाप हैं, पैटर फेमिलियस हैं, और आपने ये हल्फ उठाया है बुनियादी हकूक़ की पासदारी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को जो है इंश्योर करने के लिए। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने वो बात जो है हमारी उसके रोशनी में उन्होंने उसको साइने डाई एडजर्न पेंडिंग कर दिया, और उन्होंने कहा कि अपील चूँकि इनकी ज़ेर समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हम अवेट करेंगे। और ये फैसला 3 जजेस पहले कर चुके थे, तो ये भी मेरा एतराज़ था कि जनाब 2 जजेस आप नहीं कर सकते। बाहर का वो हो गया। अब हमने जब ये गए फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, और जब चीफ जस्टिस साहब ने ये ऑर्डर किया तो अटॉर्नी जनरल ने ये अंडरटेकिंग दी थी हुकूमत की तरफ से कि हम बिल्कुल इनका मुआयना भी करवाते हैं, और हमने कहा ना इसमें कोई सियासत का दखल अमल है, ना इसमें कोई और अवामिल हैं, हमें उनकी ज़िंदगी और उनकी सेहत के बारे में जो उनके बुनियादी हकूक़ हैं उनकी अमलदारी और पासदारी यकीनी बनाने का हमारा जो है वो नालिश है। सो फिर चीफ जस्टिस साहब ने जब किया तो दोबारा इन्होंने फिर जो जेल में पहले मुआयना करवाया अपने मनपसंद डॉक्टर्स के ज़रिए, और इसी तरह जब पिम्स में इन्होंने फिर दोबारा करवाया तो ले गए तो भी अपने मनपसंद डॉक्टर्स के ज़रिए किया गया। तो मैंने फिर हमने दरख्वास्त दी चीफ जस्टिस साहब को कि ये आपके ऑर्डर और जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट है उसकी सिफारिशात के बरअक्स ये जो है इनकी पेशरफ्त हुई है, क्योंकि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ने 2-3 चीज़ें वाज़े तौर पर लिखी। नंबर 1, उन्होंने कहा कि इनका जो है हालात लिविंग कंडीशंस वो दुरुस्त नहीं है। 3 मरतबा इमरान खान को फूड पॉइजनिंग हुई है। फूड पॉइजनिंग, तो फूड पॉइजनिंग का तो जाहिर है मतलब है कि या तो कोई खुदा न खास्ता जो है उसमें खुराक में कोई चीज़ ऐसी मिलावट की गई है, या जो भी अवामिल हैं बाहर कैफ, या वो वहाँ कोई साफ़ सफाई सुथराई ऐसी नहीं है, बासी चीज़ें उनको दी जाती हैं, या जो भी है। हमने तो जाहिर है कि ये स्पेल आउट नहीं करने थे, ये तो मुआलिज ही का काम होता है, डॉक्टर्स का काम उसका इहाता करना होता है। लेकिन एक बात, दूसरा उन्होंने कहा कि मेरे दांतों का मसला है, इन्होंने अभी तक कोई मुझे डेंटल जो है सर्जन प्रोवाइड नहीं किया। तीसरा मसला उनकी सबसे ज़्यादा संगीन उनकी दाहिनी आँख का था, जो इमरान खान साहब ने और फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ने लिखा कि अक्टूबर से उनकी आँख की बीनाई मध्यम पड़ती जा रही थी, दाहिनी आँख की, और जब बिल्कुल ब्लॉक हो गया तो जो है सुपरिटेंडेंट जेल को होश आया, वगरना उसकी जो है कानों पर जूं तक नहीं रेंगी थी, बार बार कहते कहते भी। फिर 30 जनवरी 2026 को आकर पिम्स में एक प्रोसीजर किया गया, वो भी रात की तारीकी में,
اور بنا بتائے کسی فیملی ممبر کو یا بنا اطلاع دیے وکیل کو وہ لے کر گئے، اور وہ بھی اس طرح ہوا کہ لیک ہو گیا، آپ کی جانب سے خبر چل گئی بگرنا، اور 5 دنوں کے بعد ان کو 5 دن لگے یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ ہاں جی ان کو پیمز لے جایا گیا تھا، اور ان کا 20 منٹ کا پروسیجر ہوا۔ جب ہم نے پتہ کروایا تو پیمز میں کوئی ریٹنا اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں، سرے سے ڈاکٹر ہی نہیں ہے، اور انہوں نے بتایا ان کے جو معالج ہیں کہ یہ تو 2.5 گھنٹے کا پروسیجر ہوتا ہے، اور ریٹنا اسپیشلسٹ یا شفا میں ہے، شفا انٹرنیشنل جو کہ ہے ہی آنکھوں کا ہسپتال اسلام آباد میں ہے، یا حمید لطیف لاہور سے ہے، اس کا ایک اسپیشلسٹ تھا، یا ہم نے کہا کہ ہمارے معالج جو ہیں یہ ڈاکٹر فیصل ہے اور ڈاکٹر عاصم یوسف ہے، ان کو جو ہے ایسوسیٹ کیا جائے۔ تو یہ باتیں فرینڈ آف دا کورٹ نے لکھی، اور چونکہ اس پر کمپلائنس نہ ہوئی تو ہم نے یہ درخواست دی، پرسوں دی تھی، اور یہ کل بھی ہم نے ان کو ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی اور رجسٹرار کی توجہ مبذول کروائی تھی۔ آج اسی سلسلہ میں جس میں ہم نے 3 باتیں کی ہیں، نمبر 1 ہم نے کہا ان کو فوری شفا انٹرنیشنل میں شفٹ کیا جائے، نمبر 2 ان کے ذاتی معالج جو ہیں ڈاکٹر فیصل ہے اور ڈاکٹر عاصم یوسف ہے ان کو منسلک کیا جائے، ایسوسیٹ کیا جائے، جو بھی ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو، جو بھی پروسیجر ہو وہ اس میں شامل کیے جائیں، اور تیسرا کہ ان کی فیملی کو، ان کی ہمشیرگان میں سے یا جو بھی فیملی کے میسر ہے ان کی چوائس ہے، ظاہر ہے ان کو بھی اس میں ایسوسیٹ کیا جائے۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ وکلاء جو ہیں ہمیں بھی ایکسیس دی جائے تاکہ ہم، ایک تو اے او آر فوت ہو گیا ہے، ہم ان کا وکالت نامہ لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی رپورٹس جو ہے وکلاء کو فراہم کی جائیں تاکہ ان کی روشنی میں ہم جو ہے باقی معاملات کو ہم اس کو آگے پیش رفت کر سکیں۔ سو اس لیے جب ہم نے یہ نالش اس درخواست میں کی تھی تو آج اس کی پیروی کے لیے ہم کل بھی آئے تھے، آپ کے سامنے ہے، آج پھر ہم آئے تو چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں ہم نے پیش ہو کر چیف جسٹس صاحب 2 رکنی بینچ میں تھے، جب ان کے مقدمات باقی انہوں نے نپٹا لیے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں جی آپ کیسے آئے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ درخواست دی ہوئی ہے آپ کو، یہ نہ کوئی ایسا سیاسی مسئلہ ہے، یہ انسانی ہمدردی کا مسئلہ کے علاوہ یہ بنیادی حقوق سے منسلک ہے، اور یہ آپ ہی کی جو کاوش ہے کہ آپ نے ان کا معائنہ کروایا ہے اس کی تکمیل ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا آرڈر اور فرینڈ آف دا کورٹ کی جو سفارشات ہیں اس کی روشنی میں ان کی جو ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ فرینڈ آف دا کورٹ جو ہے وہ کوئی پارٹیزن نہیں ہوتا ہے کسی فریق کا، بلکہ وہ عدالت کی ہی ایک قسم کا متصور ہوتا ہے کہ عدالت کی اپنی یہ آبزرویشنز اور ان کی یہ فائنڈنگز اور ان کی ریکمنڈیشنز ہیں۔ تو آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے میں نے کوئی آرڈر کیا ہے آپ کی درخواست پر، آپ ذرا رجسٹرار صاحب سے پتہ کر لیں۔ ہم نے کہا جی وہ تو خیر رجسٹرار صاحب نے تو ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے یہ جو 12 فروری 2026 کا جو اس پٹیشنز میں، ہماری پٹیشنز میں جو آرڈر ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر مزید کوئی ان کو جو ہے شکایات ہوں گی اپیل کے بارے میں تو وہ آپ جو ہے ہائی کورٹ میں چونکہ اپیل زیر تجویز ہے وہاں کر سکتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جناب ہم اپیل کے متعلقہ کوئی شکایت نہیں آپ کے پاس لے کر آئے، ہم ان کی صحت اور ان کی زندگی جو کہ ان کی بنیادی حقوق سے منسلک ہے، جس کی آپ نے ایک آرڈرز کیا ہے، آپ نے رپورٹ مانگی ہے ان کی لیونگ کنڈیشن کے بارے میں، ہم اس سلسلے میں آپ ہی کے آرڈرز کی تکمیل اور تائید چاہتے ہیں جو 24 فروری 2023 سے آپ کے آرڈر یعنی سپریم کورٹ کے آرڈر کی تشنگی ہے 3 سال سے، اور آپ کی یہ دوسرا حکم ہے۔ پہلا آرڈر تھا 23 اگست 2023 کا، اور دوسرا آرڈر آپ نے کیا تھا یہ جو ہے 10 مارچ
2026 کو 10 فروری 2026 کو 10 اور 11 فروری 2026 کو، اور 12 کو آپ نے یہ جو ہے آرڈر کیا تھا، لیکن ہماری اس لیے تشفی نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ پھر دوبارہ جو لے کر گئے ہیں انہوں نے من پسند اپنے ڈاکٹر سے معائنہ کروایا ہے، اور انہوں نے فیملی کو ملنے نہیں دیا ہے۔ انہوں نے ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عاصم یوسف کو ایسوسیٹ نہیں کیا، منسلک نہیں کیا ہے، نہ ہی انہوں نے کسی وکلاء کو جو ہے ایکسیس ہے، اور قید تنہائی جو ہے بدستور جاری و ساری ہے۔ ہمیں ان کی نہ صرف صحت کے بارے میں متفکر ہیں بلکہ ساری قوم جو ہے وہ ایک ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کا اخفاء کرنا ان پر جو ہے حکومت کر رہی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو چھپائی جا رہی ہے کہ ان کو ایسوسیٹ نہیں کیا جا رہا ہے، اور ہم ہر قسم کی یہ انڈرٹیکنگ دینے کو تیار تھے کہ انہیں شفا انٹرنیشنل میں فوری شفٹ کیا جائے، یہ ہماری ریکویسٹ تھی۔ نمبر 2 ان کے ذاتی معالج کو ایسوسیٹ کیا جائے، نمبر 3 ان کی فیملی کو جو ہے وہ ایکسیس ہونی چاہیے، اور نمبر 4 وکلاء کو بھی جو ہے وکالت نامہ لینے کے لیے اور صدقہ نقول جو ہے ان رپورٹوں کی دلائی جائیں، اور لیٹسٹ انسٹرکشنز بھی وکیل کو لینا، وہ بھی سائل کے ساتھ ایکسیس ہونا، یہ بنیادی حقوق میں سے میسر آتا ہے۔ سو آج جب ہم نے جا کے رجسٹرار کو ملے تو رجسٹرار صاحب نے یہ ہمیں دے دیا اور ہماری یہ ریٹرن کر دی ہماری یہ پٹیشن ان 2 اعتراضات کے ساتھ۔ اور ایک اعتراض یہ ہے کہ وہ 12 فروری 2026 کا جو حکم تھا مین پٹیشن پر، اس میں آخری پیرے میں جو ہے چیف جسٹس کی سربراہی کی بینچ نے یہ لکھ دیا کہ اگر کوئی اور ان کا مسئلہ ہو تو یہ ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ہم نے یہ کوشش کی کہ جناب ہم اپیل کے بارے میں کوئی ہماری نالش نہیں ہے، ہمارا تو جو شکایت یا جو ہے آپ کے اس حکم کے، آپ کے فرینڈ آف دی کورٹ کی ریکمنڈیشنز پر عمل نہیں کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم آپ کی حکم کی تکمیل میں ہائی کورٹ میں کیوں کر جا سکتے ہیں، آپ ہی کے پاس ہم نے نالش لے کر آئے ہیں۔ بہرکیف انہوں نے ایک یہ اعتراض کر دیا، اور دوسرا انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ اے او آر کے ذریعے جو ہے نہیں کی گئی ہے، یہ لطیف کھوسہ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نے کی ہے، یہ آرڈر اور رول کا حوالہ دے کے کہا کہ یہ اے او آر کے ذریعے ہو، اور ہم نے بتا چکے ہیں کہ اے او آر فوت ہو چکے ہیں، ہمیں نیا اے او آر رکھنے کے لیے وکالت نامہ چاہیے، ہمیں وکالت نامہ نہیں دیا جا رہا، نہ ہمیں ایکسیس دی جا رہی ہے جیل میں ملاقات کرنے کے لیے۔ اس میں میں نے لکھا تھا کہ اس لیے میں خود ایز ایڈوکیٹ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جو میرا استحقاق ہے، میں اس استحقاق کے ذریعے سے براہ راست یہ پٹیشن کر رہا ہوں جو قابل پذیرائی ہے۔ تو رجسٹرار صاحب کہنے لگے کہ چلیں یہ تو اعتراض ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں، مگر دوسرا اعتراض کہ آپ ہائی کورٹ میں جائیں۔ بہرکیف یہ ہمیں انہوں نے دے دی ہے، اب ہم جو ہے لیگل ٹیم اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے جو ہم اپیل کریں گے، لیکن اس اپیل کے لیے بھی میں نے کہا کہ جناب اپیل کرنے کے لیے ہمیں وکالت نامہ چاہیے، اور وکالت نامے کے لیے ہمیں آپ ملاقات کروائیں، اجازت دیں، تو تبھی جو ہے ہم وکالت نامہ لے سکیں گے۔ تو بہرکیف یہ بات جو ہے وہ اس کی پذیرائی نہ ہوئی۔ اب فسطائیت کی انتہا ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک پیٹر فیملیس ہونے کے ناطے سے چیف جسٹس از دی فادر آف دی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، اگر اتنی بے بسی آ گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی بھی کہ ان کے سامنے جو ایک مقدمہ جو کہ زیر تجویز ہے، ابھی انہوں نے اس کو سائنڈائی ایڈجرن کیا ہے، وہ زندہ ہے اور موجود ہے ریکارڈ پر، اور اس میں اگر اے او آر مر جاتا ہے تو ہمیں وکالت نامہ اور لیٹسٹ انسٹرکشن لینے کے لیے اگر ملاقات کا بھی وہ نہیں کروا سکتے تو میرے خیال میں اس ایوان کو تالا لگا دیں سپریم کورٹ کو۔ اگر وہ کسی کی زندگی اور اس کی صحت کے بارے میں بھی اتنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں تو پھر بند کر دیں ان ایوانوں کو، پھر عوام جانے اور پھر جو ہے پاکستان جانے
ہم تو ان کی شیلڈ بھی ہوتے ہیں, ہم شاک آبزرور بھی ہوتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں, باور کرواتے ہیں کہ آئیے آئین اور قانون کے مطابق چلیں, اور ہمارے اوپر سٹالنگ بھی ہوتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے وکیل ہیں, یہ کیس تک تو لگوا نہیں سکتے ہیں, اور یہ جو ہے بنیادی حقوق کے جو ہے تحفظ نہیں کروا سکتے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کیا اور چوائس رہ جاتی ہے کہ آپ سے ہم یہ اپنا بیانیہ یہ جو ہے ظاہر کریں کہ نہ اس میں کوئی سیاست ہے, نہ اس میں کوئی وکالت کا تعلق ہے. اگر آپ کا 2023 کے 24 اگست 2023 کے ایک آرڈر پر امپلیمنٹیشن آپ نے ہمت کر ہی لی کہ 11 فروری 2026 کو آپ نے جو ہے فرینڈ آف دا کورٹ بھیج کر اور اٹارنی جنرل صاحب کو بلوا کر آپ نے ایک آرڈر کر ہی دیا, اور فرینڈ آف دا کورٹ کی جو ہے ریکمنڈیشنز بڑی کیٹیگوریکل اور کلیئر ہیں. یہ چاروں چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں, شفا میں شفٹ کرنے کی, ان کے ذاتی معالج کو ایسوسیٹ کرنے کی, فیملی کی ملاقات کی, اور وکلاء کو ملنے کی, یہ منیمم ہے. اس کا آپ بتائیے گا کوئی چیز اس میں سیاست کا کوئی دخل عمل ہے؟ یہ اس کے بنیادی حقوق سے جو ہے ماخذ ہیں. سو میں یہی کہوں گا کہ خدا را آپ انصاف دیجیے گا. آپ نے حلف اٹھایا ہے اتنے بڑے ایوانوں میں بیٹھ کر کہ آپ بنیادی حقوق کا اور آئین کی عملداری کو یقینی بنائیں گے. جیسا لولا لنگڑا بھی اب 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد آئین رہ گیا ہے, یہ تو اختیار آپ کے پاس موجود ہے جو ہم نالش مانگ رہے ہیں. اگر اس سے بھی آپ بے بسی ہیں, اس سے بھی آپ نہیں کروا سکتے عملداری, تو پھر بند کر دیں ان ایوانوں کو. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مختصر اتنا عرض کروں گا کہ خان صاحب کی صحت کا مسئلہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. پورا پاکستان اس بات سے تشویش میں ہے. یہ سارا کرائسس ہے اسی وجہ سے کہ خان صاحب جیل میں ہیں اور لوگ اس کے صحت کے بارے میں تشویش میں ہیں. یہ درخواست ہم نے گزاری تھی کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے, ان کے ذاتی معالج ہو اور ان کی فیملی ممبرز ہو. ایک ٹیکنیکل بنیادوں پہ اس پہ آبجیکشن لگایا گیا ہے, لیکن ہم چیف جسٹس صاحب سے درخواست کرتے ہیں اس کے خلاف ہم وہ اپیل تو فائل کریں گے, لیکن یہ اتنے سیریس میٹر ہے کہ یہ ٹیکنیکلٹی پہ ختم نہیں ہونے چاہیے. یہ خان صاحب کا حق ہے, آئینی, بنیادی, انسانی اور قانونی حق ہے. رولز کے مطابق ان کا حق ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ انشور کرے رول 795 جیل مینولز کے جو 200 سال پہلے کا بنا ہوا ہے اس کے مطابق خان صاحب کا حق ہے کہ اگر وہ بیمار ہے تو ان کی فیملی ممبرز کو اطلاع ہو اور ان کی فیملی ممبرز اور ان کی مرضی سے مطابق ان کا علاج ہو. یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے. ہم دوبارہ ریکویسٹ کریں گے چیف جسٹس صاحب سے کہ یہ میٹر کو لائٹلی نہ لے, کائنڈلی اس پہ جوڈیشل آرڈر فوراً کر لے. جتنا میٹر کو ڈیلے ہوگا نقصان اس لیے زیادہ ہوا کہ ملاقاتیں بند ہو گئی. ملاقاتیں ہوتی تو پتہ ہوتا خان صاحب کی صحت کیسی ہے, کون سا علاج ہونا ہے, علاج کو کیا ہوا, آنکھ کی کیا سچویشن ہے, کس نے آپریشن کیا, پروگریس کیا ہے, اب سچویشن کیا ہے. ایک طرف آپ نے وہ رائٹ بند کر دیے, دوسری طرف آپ ڈاکٹر کو جانے نہیں دے رہے, ذاتی معالج کو جانے نہیں دے رہے, آپ ہاسپٹل میں شفٹ کرنے کو درخواست انٹرٹین نہیں کرتے. یہ انپریسیڈنٹڈ اپلیکیشن نہیں ہے. ہم دوبارہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. آج ہم جو سارے وکلا آئے ہیں یہ 15واں مرتبہ ہے کہ ہم عدالت کے دہلیز پہ آ کے انصاف کے لیے دستک دے رہے ہیں. 15واں مرتبہ ادھر عدالت کے سامنے آج موجود ہے. اب انصاف کرے, انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. کائنڈلی اس کو انٹرٹین کرے, یہ بہت سیریس مسئلہ ہے. ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پروگریس اس پہ آئے گی. نہیں بس میں نہیں, تفصیلی بات کھوسا صاحب نے, غور صاحب نے کر لی. یہ غم کا موقع بھی ہے اور یہ ہمارے لیے غصے کا موقع بھی ہے. ہم بے بس نہیں ہیں, پاکستانی قوم بے بس نہیں ہے. ہم آپس سے مشاورت کریں گے, پارٹی میں ہر سطح پہ مشاورت کریں گے, پاکستانی قوم کی جانب رجوع کریں گے, اور ہم خان صاحب کی صحت کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے. تو ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. بات مزید اس وقت کرنے کی اور کوئی نہیں ہے. جو قانونی راستہ ہے وہ ہم نے اپنایا ہے, ہم اپناتے رہیں گے, لیکن ہمیں یہ جنگ سیاسی سطح پہ لڑنی پڑے گی. پاکستان کی عوام کو یہ جنگ لڑنی پڑے گی اور ہم اس جنگ کے لیے تیار ہیں. شکریہ. تھینک یو.